بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد کی خوبصورتی میں گری وسیع و عریض عمارہ جسے دیکھتے ہی نور کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اللہ، یہ یونیورسٹی تو بہت بڑی ہے۔ وقفے سے موجود عمارتوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے سوچا اور ویسے ہی حیرت سے ہر چیز کو دیکھتے آگے بڑھی۔ بابا کو میں نے کہا بھی تھا کہ میرے ساتھ چلیں، پر نہیں، بیٹی کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور وہ رضا بدتمیز، میں نے مدد کا کہا تو آپ ہی میں لیٹ ہو جاؤں گا، اور اب راستے میں کسی سہیلی کی مدد کرنی پڑ جائے تو جیلو جان نثار کر دے گا، جیسے اس سے زیادہ ثواب کا کوئی کام نہیں۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اپنی سست طبیعت کی وجہ سے وہ بامشکل سامنے موجود ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ تک ہی پہنچ سکی۔ اف، اب میں اپنا ڈپارٹمنٹ اور کلاس کیسے ڈھونڈوں؟ ہم کسی سے پوچھ لیتی ہوں، خود کلامی کرتے وہ اپنی سوچ کی تکمیل کے لیے سامنے سے آتی ایک لڑکی کی جانب بڑھی اور اسے ادب سے مخاطب کیا۔ ایکسکیوز می اپی، وہ آپ؟ ایکسکیوز می مس، یہ آپ نے اپی کس کو کہا؟ میں آپ کو اپی نظر آتی ہوں کیا؟ تقریباً آپ سے 2-4 سال چھوٹی ہی ہوں گی میں، اس لیے پلیز یونیورسٹی میں آ کر خود کو ننھی منھی بچی سمجھنا بند کر دیں۔ نور کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس لڑکی نے اپنے لہجے میں طنز لیے کہا اور ایک غصے بھری نظر اس کے چہرے پر ڈالتے اپنے راستے پر آگے بڑھ گئی۔ توبہ، کتنے بدتمیز لوگ ہیں یہاں کے، اپنی بے عزتی پر آنکھوں میں نمی لیے اس نے سوچا اور خود کو سنبھالتے ایک اور لڑکی کی جانب بڑھی تاکہ اس سے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کا پوچھ سکے۔ ایکسکیوز می سسٹر، اب کی بار اس نے خود کو اپی کہنے سے باز رکھا اور دوسری لڑکی کو مخاطب کیا جس کی پشت اس کی طرف تھی۔ سسٹر پلیز، آپ مجھے، نور نے ایک بار پھر سے بڑی نرمی اور لحاظ سے اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کی، پر اس کے پلٹتے ہی اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ آئی ایم سوری، مجھے لگا کوئی لڑکی ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی شیو دیکھتے ہی نور کو کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی، تب ہی دوسری طرف سے کچھ سننے سے پہلے ہی اس نے معذرت کی۔ تو کیا ہوا، آپ جیسی حسین پری کے لیے تو مجھے لڑکی بننے میں بھی کوئی بات نہیں۔ دوسری طرف سے بھرپور گرم جوشی کا مظاہرہ کیا گیا اور اس لڑکی نما لڑکے نے اپنے لمبے بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کیا جس کے دھوکہ میں آقا نور اسے سسٹر کہہ بیٹھی تھی۔ وہ میں نہیں، میں کسی اور سے پوچھ لیتی ہوں۔ اس کی بے ہودگی پر گھبراتے نور نے جلدی سے بات مکمل کی اور اپنی کتابیں مضبوطی سے تھامے تیز قدموں سے لان کی جانب بڑھی۔ اف توبہ، کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، یہاں تو سب ہی پاگل ہیں یا شاید مجھے بنا رہے ہیں۔ بینچ پر بیٹھتے ہی اس نے اپنی پھولی سانسوں کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں آئے آنسو کو صاف کیا جو گھبراہٹ اور بے بسی سے کسی بھی جگہ کسی بھی وقت بہہ نکلتے تھے۔ اللہ، پلیز میری مدد کریں، پہلے ہی گھر کی سیٹنگ کی وجہ سے میں نے پچھلے 1 ہفتے سے کوئی کلاس نہیں لی، اور اگر آج بھی مجھے کلاس نہ ملے تو یہ یونیورسٹی والے مجھے ویسے ہی فارغ کر دیں گے۔ پریشانی سے سوچتے ایک بار پھر سے آنسو نے آنکھوں کی باڑ توڑی جنہیں لوگوں کی نظر پڑنے سے پہلے ہی اس نے اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔ میں نے بابا سے کہا بھی تھا کہ میرے ساتھ چلے، مجھے نہ تو یہاں راستوں کا پتہ ہے اور نہ ہی میں کسی کو جانتی ہوں جو میری مدد کر دے، پر بابا کو بھی آج ہی سارے کام یاد آنے تھے، اور رضا، اسے تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سرخ ہوتی ناک کو ایک بار پھر سے دوپٹے سے رگڑتے اس نے خود کلامی کی اور خود کو سنبھالتے ہوئے ایک بار پھر سے کسی ایسے انسان کی تلاش میں نظر دوڑائی جو پہلے والے 2 نمونوں کی طرح نہ ہو۔ ہاں، یہ کچھ اچھا لگ رہا ہے، شکل بھی اچھی ہے، بلکہ کافی پیارا ہے۔ ایک سائیڈ پہ بیٹھے لڑکے کی طرف نظر پڑتے ہی نور نے جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا اور اپنا بیگ اور کتابیں اٹھائے اس کے قریب آئی جو اپنی ہی دنیا میں مگن کتاب کھولے کچھ پڑھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می بائی، اس کے قریب رک کر نور نے ایک بار پھر سے اپنی ناک کو رگڑا تو مقابل نے کسی انجان آواز پر سر اٹھاتے اس کے تعاقب میں دیکھا۔ پلیز آپ میری مدد کر دیں گے؟ اپنی بری آنکھوں سے مقابل کی کالی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نور نے دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائی تو زارون نے اس کا سر تک پاؤں جائزہ لیا جو پنک کلر کی گھٹنوں تک آتی فراق کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہنے اسی رنگ کے دوپٹے کے ساتھ حجاب کی طرح لیے دوپٹے میں میک اپ سے آرے چہرہ لیے اسے سب سے مختلف اور پاکیزہ لگی۔ بھائی کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر نور کو برا لگا، تبھی اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہراتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا جو جلدی سے نظر ہٹاتے نفری میں سر ہلا گیا۔ کچھ نہیں، کیسی مدد چاہیے آپ کو؟ کتاب بیگ میں رکھ کر اس نے اس کی طرف دیکھنے سے مکمل اجتناب کیا۔ وہ مجھے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کا پوچھنا تھا۔ وہ ایکچولی ہم اسلام آباد میں نئے شفٹ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میں یہاں کسی کو نہیں جانتی
اور کوئی مجھے ٹھیک سے راستہ بتا بھی نہیں رہا تو پلیز آپ مجھے بتا دیں، بلکہ آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ وہ کیا ہے نا، بابا کہتے ہیں میں معصوم ہوں اور لوگ مجھے آسانی سے بیوقوف بنا لیتے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کوئی میری معصومیت کا فائدہ اٹھاتے مجھے تنگ نہ کرے۔ اس کے نرمی سے بات کرتے ہی نور نے نان سٹاپ بولنا شروع کیا تو زارون نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کر کے ایک بار پھر سے اس لڑکی کی جانب دیکھا جو بس شکل سے ہی معصوم تھی۔ ٹھیک ہے چلیں میں چھوڑ دیتا ہوں، اپنا بیگ اٹھاتے اس نے اس کے مزید کچھ بولنے سے پہلے ہی کہا اور خاموشی سے یونیورسٹی کے دائیں حصے کی جانب چلنے لگا۔ شکریہ، آپ کو دیکھتی میں سمجھ گئی تھی کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور میری مدد ضرور کریں گے۔ اس کے ساتھ چلتے نور نے خوش دلی سے کہا تو زارون نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا اور پھر سے خاموشی اختیار کرتے اس سے 2 قدم آگے چلنے لگا۔ بھائی آپ گونگے ہیں کیا؟ ابھی اسے چلتے بامشکل 1 ہی منٹ گزرا تھا جب نور نے پھر سے سوال کیا، جس پر رکتے زارون نے اسے حیرت سے پلٹ کر دیکھا جو پلکیں چپکتے اپنے جواب کی منتظر تھی۔ جی گونگا ہی ہوں، بس ضرورت پڑنے پہ کبھی کبھار بول لیتا ہوں، اسی کے انداز میں جواب دیتے وہ پھر سے چلنے لگا۔ ٹھیک ہے، مطلب مجھ سے تھوڑا تھوڑا بول لیں گے آپ؟ ویسے کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ آنکھوں میں تجسس لیے اس نے زارون کو پھر سے سیریس دیکھ کر پوچھا۔ زارون علی، تیز تیز قدم اٹھاتے اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھا نام ہے پر میں آپ کو زار کہوں گی کیونکہ اتنا لمبا نام مجھ سے نہیں بولا جاتا۔ نور نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے کہا تو زارون نے جواب دینے کے بجائے سر جھکائے چلنے پر اکتفا کیا۔ ویسا میرا نام نور حرم ہے اور سب پیار سے مجھے نور کہتے ہیں، اور اب آپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بات کرتے کرتے وہ ایک لڑکا لڑکی کو ساتھ تصویریں بناتے دیکھ کر رکی۔ پلیز آپ جلدی چلیں گے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس کی آواز آنا بند ہوئی تو زارون نے تھوڑی دور جا کر پلٹ کر دیکھا تو وہ پیچھے ہی کھڑی دلچسپی سے اس جوڑے کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ جی چل رہی ہوں، اس کی آواز پر ہوش میں آتے اس نے ساری لایا اور پھر سے اس کے ساتھ چلنے لگی جو اپنی بات ختم کرتے پھر سے تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ زہر بھائی پلیز آہستہ چلیں، مجھ سے اتنی تیز نہیں چلا جاتا۔ نور نے اس کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش میں ناکام ہوتے کہا تو زارون نے اپنی رفتار آہستہ کی۔ آپ کو پتہ ہے، اس کی رفتار آہستہ ہوتے ہی نور نے ایک بار پھر سے باتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ نہیں، زارون نے اس آفت کو ایک نظر دیکھ کر نفی میں ساری لایا جو اس کی اپنی ہی خریدی ہوئی تھی۔ مجھے مسکراتے ہوئے لوگ بہت پسند ہیں پر لگتا ہے آپ کم ہی مسکراتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہماری دوستی تو نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ میری مدد کرنے کے بعد مجھے یہ مت کہیے گا کہ مجھ سے دوستی کر لو یا اپنا نمبر دے دو۔ کندھے اچکاتے اس نے زارون کو پہلے ہی اپنی پسند سے آگاہ کیا۔ مطلب میں کیوں دوستی کروں گا آپ سے؟ اس کی بات سنتے ہی زارون نے ایک دم سے رکتے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میری دوستیں کہتی ہیں کہ جو سیریس ہیرو ہوتے ہیں وہ معصوم لڑکیوں کو بہت جلدی پسند کر لیتے ہیں اور پھر ان سے شادی کر کے اپنا حکم چلاتے اور ان پہ ظلم بھی کرتے، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھ سے دوستی کرنے کے بعد مجھ سے شادی کر لیں اور میں ساری زندگی آپ کے ظلم برداشت کرتی رہوں۔ نخرے سے کہتے اس نے انگلی اٹھاتے زارون کو وارن کیا، جس نے حیرت سے پوری آنکھیں کھولے اس معصوم نظر آنے والے چڑیل کو دیکھا جو اتنی بڑی بات کتنی آسانی سے کہہ چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی کلاس لینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جو آپ میرا اور اپنا دونوں کا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ اس کی نہ رکنے والی زبان کو دیکھتے زارون نے اندازہ لگایا اور واپسی کے لیے پلٹا۔ سوری، مجھے لگتا ہے میں کچھ زیادہ بول گئی ہوں پر اب نہیں بولوں گی۔ نور نے اسے پلٹتا دیکھ کر جلدی سے اس کے سامنے آتے معذرت کی تو زارون نے اسے آنکھیں دکھاتے رکنے کے بجائے آگے قدم بڑھائے۔ آپ پہلے میرا کافی وقت ضائع کر چکی ہیں اور میں مزید آپ کی باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، اس لیے پلیز مجھے معاف کر دیں۔ باقاعدہ ہاتھ جوڑتے زارون نے تپے ہوئے انداز میں کہا تو نور کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ اب میں نہیں بولوں گی، پلیز مجھے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ آئیں۔ سوسو کرتے اس نے اپنے مقصد کے لیے 2 جھوٹے انصب بہائے تو زارون نے لمبی سانس لیتے اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے پر جلدی چلیں، بالکل اپنی زبان کی طرح۔ چہرے پر کسی قسم کا کوئی بھی تاثر لائے بغیر اس نے کہا تو نور نے بات سمجھنے کے بجائے اسبات میں ساری لایا اور جلدی جلدی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ یہ لیں آ گیا آپ کا ڈپارٹمنٹ۔ کچھ منٹ بعد ایک عمارت کے سامنے روک کر جو یونیورسٹی کے بالکل آخری حصے میں تھی زارون نے کہنے کے ساتھ اشارہ کیا۔ شکریہ زار، آپ بہت اچھے ہیں پر اب میں آپ کو بھائی نہیں کہوں گی کیونکہ میری دوستیں کہتی ہیں کہ کسی لڑکے کو بھائی نہیں کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بعد میں اس سے ہی آپ کی شادی ہو جائے، اور پلیز آپ کبھی کبھی ہنس لیا کریں، اچھے لگیں گے۔
अपना मतलब निकलते ही उसने एक बार फिर से बोलना शुरू किया तो ज़ारून ने उकताई हुई नज़रों से उसे घूरा। शट अप, कितना बोलती हैं आप, और मैं आप जैसे चुड़ैल से क्यों शादी करूँगा? क्या मेरे लिए बाकी दुनिया की लड़कियाँ मर गई हैं? और प्लीज़ दोबारा मेरे सामने मत आइएगा, क्योंकि ये आपके साथ गुजारे 10 मिनट ही मेरे लिए काफ़ी अनमोल साबित हुए और मैं मज़ीद आप जैसी कैंची की तरह चलती हुई ज़ुबान वाली लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मैं अपनी क्लास से लेट हो चुका हूँ। उसकी बात सुनते ही ज़ारून ने लफ्ज़ों को चबाते हुए अपनी बात मुकम्मल की। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक़ नहीं आप जैसे बदतमीज़ इंसान के मुंह लगने का। तो अब मैंने थोड़ी लिफ्ट क्या करवाई, आप तो मेरे सर पे चढ़ के बोलने लग गए। और हाँ, प्लीज़ जाएं, जाकर अपनी किसी गर्ल फ्रेंड के साथ घूम के आएँ ताकि आपका दिमाग कुछ ठंडा हो। आए बड़े मुझे डांटने वाले। एक ही सांस में अपना बदला लेते वो ज़ारून को हक्का बक्का खड़ा छोड़कर नोटिस बोर्ड की जानिब बढ़ी। भलाई का तो ज़माना ही नहीं, तौबा कितनी फजूल और बदतमीज़ लड़की है। अपने गुस्से पर काबू पाते उसने खुद को मज़ीद कुछ कहने से बाज रखा और अपने डिपार्टमेंट का रास्ता लिया, जहाँ पहुँचते ही उसे पता चला कि सर बस हाजिरी लगाकर जा चुके हैं। सारा दिन खराब कर दिया मेरा उस चुड़ैल ने। CR की बात सुनते ही ज़ारून को नूर पर मज़ीद गुस्सा आया। तभी उसने बाकी कोई भी क्लास लेने का इरादा तर्क करते अपना रुख घर की जानिब किया ताकि कुछ देर आराम करे और अपने दिमाग को सुकून दे सके, जो सुबह ही सुबह उस लड़की की वजह से ख़राब हो चुका था। घर पहुंचते ही उसका पहला सामना आबदा बेगम से हुआ, जो किचन में किसी काम में मसरूफ़ थी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारून, तुम इस वक्त यूनिवर्सिटी नहीं गए थे कि आज? आबदा बेगम ने बेटे के सस्ते सुस्ते हुए चेहरे को देखकर सवाल किया। गया था पर कोई क्लास नहीं थी, वो वापस आ गया। जग से पानी गिलास में उंडलते हुए ज़ारून ने असल बात कूल मोल करते जवाब दिया। अच्छा, फिर इतना परेशान क्यों हो, तबीयत ठीक है ना? आबदा बेगम ने नरमी से उसकी पेशानी को छूते हुए पूछा। जी मैं ठीक हूँ, बस सर में थोड़ा दर्द है, इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। पानी ख़त्म करते उसने चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट सजाते आबदा बेगम की परेशानी को कम करने की कोशिश की, जो चंद सालों से उसकी छोटी से छोटी बात को लेकर फिक्रमंद हो जाती थी। अच्छा ठीक है, कर लेना आराम, पर पहले कुछ खा लो, बल्कि मैं चाय बनाती हूँ, साथ कोई पेन किलर भी ले लेना। कहने के साथ ही उन्होंने अपना रुख चूल्हे की जानिब किया। नहीं अम्मी, मुझे कुछ नहीं खाना और चाय पीने का भी मूड नहीं है, बस कुछ देर सो जाऊंगा तो दर्द खुद ही ठीक हो जाएगा, आप प्लीज़ परेशान ना हो। ज़ारून ने उन्हें तसल्ली दी और उनके रोकने के बावजूद भी इनकार करते किचन से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे में चला गया, जहाँ हर चीज़ बहुत सलीके और निफासत से सजी थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गया। कुछ देर वैसे ही खामोशी से आंखें बंद किए लेटे रहने के बाद उसने कुछ याद आने पे दोबारा उठते हुए अपना बैग खोला और उसमें से अपनी डायरी निकालकर बेड पर बैठ गया ताकि उसमें लिखे अल्फाज को पढ़कर खुद को एक बार फिर से अजियत दे सके, जो पिछले चंद सालों से वो देता आया था। ज़ारून ने पूरे पंजाब से मैस कम्युनिकेशन में टॉप किया था और इसी सिलसिले में वो अहमद साहब और आबदा बेगम के साथ लाहौर गया, जहाँ तकरीब इनामात का इंतज़ाम किया गया था। तकरीब से फारिग होने के बाद उसने अहमद साहब और आबदा बेगम को अपने मामू के घर छोड़ा, जो वहीं लाहौर में क़याम पजीर थे, और ख़ुद अपने दोस्त फहद से मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह की तरफ रवाना हुआ। पर घर से कुछ दूर जाते ही उसे एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी, जिसे पहले तो उसने देखकर इग्नोर कर दिया, मगर फिर मुसलसल होती बेल से उकता कर कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारून ने कॉल रिसीव करते ही सलाम किया, पर दूसरी तरफ से किसी लड़की की हंसने की आवाज़ सुनते ही मोबाइल कान से हटाते उसे घूरा। जी कौन? दोबारा से मोबाइल कान से लगाते उसने पूछा, पर मुकाबले जवाब देने की बजाय कॉल काट दी। उफ, क्या अजीब पागल लोग हैं। मुंह में बुड़बुड़ाते उसने मोबाइल हाथ में पकड़ा और फहद को देखते ही गाड़ी साइड पे लगाई। यार इतनी देर कर दी तुमने, मैं कब से खड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फहद ने उसे देखते ही शिकवा किया, जो मुस्कुराते हुए उसके गले लग चुका था। हाँ बस यार, तकरीब काफ़ी लंबी हो गई और फिर मैं अम्मी लोगों को मामू की तरफ छोड़ने चला गया था। ज़ारून ने मजरत खाना लहजे में लेट आने की वजह बताई। चल खैर है, बस अब चलो तुम्हारी कामयाबी की खुशी में कहीं अच्छा सा खाना खाते हैं और साथ बातें भी कर लेंगे, पर बिल तुम ही पे करोगे। फहद ने कहीं भी जाने से पहले अपनी शर्त रखी। हाँ तुम तो हमेशा कंजूस ही रहना। ज़ारून ने गाड़ी की चाबी उसकी तरफ उछालते हुए कहा, तो उसने दांतों की नुमाइश करते सरखम किया। चाबी को मुहारत से कैच करते गाड़ी की दूसरी तरफ जाते उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी को एक रेस्टोरेंट के सामने पार करते
وہ زارون کو اپنے 2 نئی گرل فرینڈز کے بارے میں پوری تفصیل بتا چکا تھا۔ یار یہاں کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے، گاڑی سائیڈ پہ لگاتے فہد نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو زارون اس کی تقلید میں چلتے اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہوا، جس پر پھر سے اسی نمبر سے کال آ رہی تھی، جسے کاٹتے اس نے اپنا موبائل آف کر دیا اور چیئر پیچھے کرتے فہد کے سامنے بیٹھا، جو اب اسے اپنی تیسری گرل فرینڈ کی فیملی کے متعلق بتا رہا تھا۔ یار بس کر دے اب، ایک تو یہ تمہاری گرل فرینڈز، توبہ میرا تو سن کے ہی دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور تم پتہ نہیں کیسے ایک ساتھ 2-4 کو برداشت کر لیتے ہو۔ زارون نے اس کی باتوں سے اتاتے ہوئے ٹوکا۔ بس یار کیا کروں، تیرا بھائی حسین ہی اتنا ہے کہ ہر لڑکی دل ہار جاتی ہے، ویٹر کو اشارے سے بلاتے اس نے فخر سے جواب دیا۔ بس دیکھ لینا اس خوبصورتی کے چکر میں ایک دن یہ نہ ہو کہ آنٹی تمہیں گلے میں بٹھا کر جوتے ماریں، وہ بھی وجہ بتائے بغیر۔ اس کا سارا غرور خاک میں ملاتے زارون نے ویٹر کو مینیو سے آگاہ کیا۔ بچہ مجھے تو امی سے جوتے پڑنی، پر جو تمہارے حالات ہیں نا، تم نے آگے چل کے اپنی بیوی سے جوتیاں نہیں بلکہ ڈنڈے کھانے ہیں، وہ بھی گن گن کے۔ زارون کی بات سنتے ہی فہد نے برا سا منہ بناتے حساب برابر کیا، جس پر مسکراتے ہوئے زارون نے اس کی توجہ جوس کی جانب دلائی جو ویٹر ابھی رکھ کے گیا تھا۔ دل جلا دیا تم نے میرا، حد ہے تمہیں تو داد دینی چاہیے مجھ کو کہ میں اتنا عقل مند ہوں جو ایک ساتھ 4 لڑکیوں کو قابو میں کیے ہوئے ہوں۔ جوس کا سپ لیتے فہد نے ایک بار پھر سے اپنی خوبی بیان کی۔ عقل مندی نہیں میری جان، یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے جس کی وجہ سے تم تقریباً 20 بار کے قریب جوتے کھا چکے ہو، پر مجال ہے کہ تمہیں اثر ہو۔ جوس کا سپ لیتے زارون نے اس کی ساری خوبیوں پہ پانی پھیرا۔ بس مجھے پتا ہے تم میرے حسن سے جلتے ہو تبھی ایسی باتیں کر رہے ہو، ورنہ تو دل سے تم بھی میرے ٹیلنٹ کو مانتے ہو۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتے اس نے اپنے مسکراہٹ دباتے ہوئے ایک بار پھر سے زارون کو گھورنے پر مجبور کیا۔ پہاڑ میں جائے تمہارا حسن اور ٹیلنٹ، اور یہ میری آخری وارننگ ہے، اگر تم نے پھر سے اپنی کسی گرل فرینڈ کا قصہ شروع کیا تو میں واپس گھر چلا جاؤں گا، وہ بھی بل پے کیے بغیر۔ زارون نے اب کی بار فہد کو بھرپور طریقے سے دھمکایا۔ اچھا یار اب چھوڑو نا، تم تو غصہ ہی کر گئے۔ بل کے نام پر اپنی زبان کو بریک لگاتے اس نے زارون کو خواہ جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تو تم بھی کچھ لحاظ کرو، میں یہاں تم سے اپنی باتیں کرنے آیا ہوں اور تم میری سنے بغیر ہی پچھلے 1 گھنٹے سے مجھے سارا فریا اور آمنہ کی کہانیاں سنانے میں مصروف ہو۔ ویٹر کو کھانا لگاتے دیکھ کر زارون نے اپنی آواز نیچی رکھتے اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا تو فہد نے مسکراتے ہوئے سر کھجایا اور اس سے معذرت کی۔ اچھا چلو اب تم بتاؤ کہ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ زارون کا موڈ ٹھیک ہوتا دیکھ کر فہد نے پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا اور اپنی پلیٹ میں بھی کھانا نکالنے لگا تو زارون نے پڑھائی کے متعلق اسے اپنے اگلے پلان سے آگاہ کیا۔ زارون اور فہد بچپن کے دوست تھے، لیکن زارون کے ابو نے اپنا تمام کاروبار اسلام آباد میں سیٹ کیا تو اپنی فیملی کو اپنے ساتھ وہیں لے گیا، پر وہاں شفٹ ہونے کے بعد بھی زارون اور فہد کی دوستی ویسی ہی رہی۔ وہ ہر وقت فون پہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے اور زارون جب بھی لاہور آتا سارا ٹائم فہد کے ساتھ گزارتا۔ اچھا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کی ہر بات کے رازدار تھے۔ کھانا ختم کرتے ہی زارون نے فہد سے چلنے کا کہا کیونکہ باتوں میں کافی وقت گزر چکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے چلو۔ گھڑی پر 1 بجتا دیکھ کر فہد نے زارون کی بات کی تائید کی اور وہ دونوں گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ زارون نے پہلے اسے اس کے گھر چھوڑا اور پھر خود گاڑی کو اشرف صاحب کے گھر کے راستے پہ ڈالا۔ گھر پہنچتے ہی وہ سب سے ملا اور کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد تھکاوٹ کا کہتے کزن کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا، جہاں آتے ہی اس نے فریش ہونے کے بعد کپڑے تبدیل کیے اور سونے سے پہلے اپنا موبائل آن کرتے چیک کیا، جہاں اسی انجان نمبر سے بہت سی کالز موجود تھیں۔ پتہ نہیں لوگوں کو دوسروں کو پریشان کر کے کیا حاصل ہوتا ہے۔ خود کلامی کرتے اس نے موبائل سائیڈ پر رکھا اور خود سننے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ ایک بار پھر سے اسی نمبر سے کال آنے لگی، جسے دیکھتے ہی زارون کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کی تو میں طبیعت صاف کرتا ہوں اچھے سے۔ ایک نظر اپنے کزن پر ڈالتے جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے مووی دیکھنے میں مصروف تھا، وہ اٹھ کر بالکونی میں آ گیا۔ جی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیوں بار بار مجھے کال کر کے پریشان کر رہے ہیں؟ سلام دعا کے بغیر ہی زارون نے غصے سے سوال کیا تو دوسری جانب کچھ دیر خاموشی کے بعد کسی لڑکی کی آواز ابھری۔ سوری زارون صاحب، ہم لوگ تو ویسے ہی آپ کو تنگ کر رہے تھے پر آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ نسوانی آواز کی وجہ زارون اپنے نام پر چونکا۔ کون ہیں آپ؟ میرا نام کیسے جانتی ہیں اور میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟
غصہ کی جگہ اب تجسس نے لے لی تھی، تب ہی ایک ہی سانس میں دماغ میں آنے والے سارے سوالات پوچھ ڈالے۔ جہاں آج آپ گئے تھے، مطلب تقریب میں وہاں میں بھی موجود تھی، اور آپ کا نام اور نمبر وہاں سے ہی پتہ چلا، بلکہ میں نے بہت کوشش کے بعد پتہ کیا۔ دوسری طرف سے پرسکون لہجے میں بتایا گیا، جو زارون کو مزید تپانے کے لیے کافی تھا۔ انسان میں تمیز نام کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے، پر لگتا ہے آپ کا شمار ان انسانوں کے حلقے میں نہیں ہوتا۔ غصے سے کہتے زارون نے فون بند کیا اور دوبارہ اندر آتے اپنے بیڈ پہ لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، پر اس آواز کی خوبصورتی اور کھنک نے اس کی ساری نیند اڑا دی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس انجان آواز کے بارے میں سوچنے لگا، جسے ابھی چند سیکنڈز پہلے ہی اس نے ڈانٹا تھا۔